الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ پچھلے بیان میں ہماری ایک بات جو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ اولیاء اللہ کی کرامات سے متعلق تھی۔ یہ بات سمجھ دیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہے۔ یہ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کرامات اولیاء برحق ہے، اور یہ کرامات صحابہ سے بھی ہوتی تھیں۔ صحابہ کے زمانے میں بھی ان کرامات کا ظہور ہوا کرتا تھا۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا جھنڈا دے کر خیبر کی طرف روانہ کیا۔ کچھ اور صحابہ بھی ساتھ تھے۔ تو جب قلعہ خیبر کے پاس پہنچے تو اچانک دشمنوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ اتنا شدید تھا کہ ایک زوردار لڑائی کی صورت بن گئی بالکل، اور لڑائی تیز ہو گئی۔ اور اتنے میں ایک شخص نے کیا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک اس طرح وار کیا کہ آپ کے ہاتھ پہ جو ڈھال تھا وہ ڈھال نکل کے گر گیا نیچے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قلعے کے دروازے کو اتنی زور سے اکھیڑا، اور اکھیڑ کر جو ہے نا اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اس کو، اور پھر پوری لڑائی کرتے رہے، اسی دروازے کو ڈھال بنا کر رکھے، اور پوری لڑائی مکمل ہو گئی اس سے۔ اور جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اس لڑائی میں، 8 صحابہ تھے، تو فتح کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ڈھال کو اپنے ہاتھ سے نکالا، اس دروازہ جو تھا، اور نکال کر پھینک دیا۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میں اور 7 ساتھی ہمارے ساتھ اور تھے، 7 لوگ اور تھے، انہوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کری، تو فرماتے تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، ہم پلٹ بھی نہیں سکے 8 آدمی مل کر۔ اتنا وزنی دروازہ تھا کہ ہم اس کو پلٹ ہی نہیں سکے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دروازے کو میں نے اپنی قوت سے نہیں اٹھایا، بلکہ اللہ کی دی ہوئی خاص طاقت سے اٹھایا تھا۔ تو یہ کرامات ہے، کرامت کا ظہور ہوا یہ۔ اسی طرح ایک موقع پر طبرانی میں کہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرتے کرتے ایک دم اس بات پر آ گیا کہ آپ یہ بات جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جوش میں اور فرمایا کہ جھوٹا تو ہے، دراصل میں تھوڑی جھوٹ بول رہا، اور ابھی اللہ سے دعا کر کر میں تمہارے جھوٹ کو ظاہر کر دوں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں کریں، بالکل کریں، میں تو سچا ہوں، اگر میں جھوٹا نکلا تو آپ کی دعا سے بدعا سے جو ہے میرے اوپر اثر ہو جائے گا۔ اپنی دلیری کا اظہار کرنے لگا۔ تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اس کو بددعا دی، تو مجلس کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے وہ شخص کی آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا بالکل۔ تو یہ کرامات ہوتی ہیں، یہ کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اولیاء اللہ کی، اسی طرح صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف الصالحین، اولیاء اللہ، اللہ کے متقی نیک بندے، ان سے بھی کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ان سے بھی کرامات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کرامات کو سمجھنا ضروری ہے، اور بالکل اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ صدق اللہ العظیم۔